کہانی سوات کا خوبصورت لڑکا۔ سوات جاتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صرف شہر سے نہیں بلکہ اپنی پرانی زندگی سے بھی دور جا رہا ہوں۔ بس کی کھڑکی سے پہاڑ آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ سبز رنگ آنکھوں میں اتر رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ اسی دوران بس ایک چھوٹے سے اسٹاپ پر رکی اور وہ لمحہ میری زندگی کی رخ کو خاموشی سے بدلنے آیا۔ وہ لڑکا جو بس میں چڑھا، عمر شاید 22 یا 23 سال، چہرے پر سفر کی تھکن مگر آنکھوں میں حیرت انگیز سی چمک، درمیانہ قد، سادہ کپڑے، مگر اس کی موجودگی میں ایک کشش تھی جو بنا آواز کے محسوس ہو جاتی ہے۔ کنڈکٹر نے اسے سیٹ دکھائی جو اتفاق سے میرے ساتھ خالی تھی۔ وہ بیٹا ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک مسافر ہے، ایک عام سا لڑکا، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود ہی بات شروع کی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلی بار سوات جا رہا ہے، تنہا، بس یوں ہی، خود کو ڈھونڈنے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ شاید ہم سب ہی اسی تلاش میں کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے لگا۔ بس کے جھٹکے، پہاڑی موڑ اور ہمارے درمیان بنتی ہوئی ایک اندیکھی ڈھور۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام سلیمان ہے اور میں نے اپنا نام وہ بات کرتے ہوئے کبھی کبھار میری طرف دیکھتا اور ہر بار نظریں ملتی ہی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی، جیسے کوئی بھولی ہوئی دھن اچانک یاد آ گئی ہو۔ ایک مقام پر بس زیادہ دیر کے لیے رکی۔ مسافر نیچے اترے، چائے، ہوا اور پہاڑوں کی خوشبو۔ سلیمان میرے ساتھ ہی نیچے اترا۔ ہم خاموشی سے ایک ساتھ کھڑے رہے۔ پھر نہ جانے میں نے کیسے کہہ دیا کہ اگر چاہو تو سوات میں میرے ساتھ ٹہل سکتے ہو۔ میں پہلے ہی ہوٹل بک کروا چکا تھا۔ بات غیر متوقع تھی، شاید میرے لیے بھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، چند لمحے سوچا، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ اس رضامندی میں نہ لالچ تھا نہ جلدی، بس اعتماد۔ راستے میں ہم دونوں کم بولنے لگے مگر خاموشی بھوجل نہیں تھی۔ سوات پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سے سکون تھا، جیسے یہ جگہ ہمیں پہلے سے جانتی ہو۔ ہم نے بیگ رکھے، کھڑکی کھولی، باہر دریا کی آواز آ رہی تھی۔ سلیمان کھڑکی کے پاس کھڑا دیر تک باہر دیکھتا رہا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس لمحے میں کوئی خواہش تیز نہیں تھی، بس ایک گہرا سا احساس کہ یہ ملاقات عام نہیں۔ رات کو ہم نے ساتھ کھانا کھایا، باتیں کی، ہنسے اور پھر خاموش ہو گئے۔ لائٹ مدم تھی، باہر ٹھنڈی ہوا۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا کہ وہ عام طور پر لوگوں پر جلدی اعتماد نہیں کرتا۔ میں نے جواب دیا کہ کچھ راستے خود ہی اعتماد مانگ لیتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس بار نظر ہٹائی نہیں، اس نظر میں سوال بھی تھا اور اجازت بھی۔ ہم دونوں نے حد پار نہیں کی، بس اتنا ہوا کہ ہم بہت قریب بیٹھ گئے، اتنا کہ ایک دوسرے کی سانس محسوس ہو سکے۔ وہ رات کسی اعتراف کے بغیر گزر گئی مگر دل پر گہرا نشان چھوڑ گئی۔ اگلے دن ہم سوات کی گلیوں میں گھومے، پہاڑ، دریا، تصویریں، کہکے اور ہر گزرنے لمحے کے ساتھ ایک رشتہ جو نام کے بغیر مضبوط ہو رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک خوف بھی جنم لے رہا تھا کہ یہ قربت سفر کے ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ شام کو دریا کے کنارے بیٹھے سلمان نے اچانک پوچھا کہ کچھ ملاقاتیں اگر ادھوری چھوڑ دی جائے تو کیا وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ میں نے کوئی فوری جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے بھی یہی سوال ستا رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ سوات کا یہ سفر شاید صرف گھومنے کا نہیں تھا بلکہ کسی ایسی سچائی کی طرف لے جا رہا تھا جس سے اب واپسی آسان نہیں تھی۔ اگلی صبح سوات کی ہوا میں ایک عجیب سی شفافیت تھی، جیسے رات نے ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں باتوں کو دھو کر رکھ دیا ہو۔ سلمان جلدی جاگ گیا تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے حسن صرف شکل کا نام نہیں بلکہ کسی کے وجود میں ٹھہر جانے والی روشنی ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جس میں بے تکلفی بھی تھی اور ایک خاموش وعدہ بھی۔ ہم بغیر زیادہ بات کیے باہر نکل آئے، ناشتہ کیا، چھوٹے سے کیفے میں کیا، لکڑی کی میز، گرم چائے اور کھڑکی سے نظر آتے پہاڑ۔ سلیمان بات کرتے ہوئے ہاتھوں سے نقشے بناتا، میں اسے دیکھتا اور سنتا رہتا، جیسے اس کی آواز میرے اندر کسی خالی کمرے کی آہستہ آہستہ بھر رہی ہو۔ ہم نے طے کیا کہ آج شہر سے دور جائیں گے، ایک کچے راستے پر چلتے ہوئے دریا کے ساتھ ساتھ، جہاں موبائل کے سگنل کم اور دل کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔
راستے میں وہ کبھی آگے چلتا کبھی میرے برابر، اور ہر بار جب ہمارا کندھا ٹکراتا تو دل میں ایک ہلکی سی لرزش دوڑ جاتی، نہ خوف کی نہ شرمندگی کی، بس اس احساس کی کہ یہ قربت اپنی جگہ خود بنا رہی ہے۔ ایک جگہ ہم رکے، دریا کے کنارے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ پانی تیز تھا مگر آواز میں سکون تھا۔ سلیمان نے جوتے اتارے اور پاؤں پانی میں ڈال دیے، ہنس کر کہا کہ ٹھنڈا ہے۔ میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ چند لمحے ہم خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ اکثر اپنی زندگی میں آدھا سا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ کمی ہے جس کا نام نہیں ملتا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں بھی یہی کہنے آیا تھا، مگر لفظ نہیں تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور اس بار نظر ہٹائی نہیں۔ وہ لمحہ لمبا نہیں تھا مگر گہرا تھا، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ واپسی پر بادل گھنے ہونے لگے، ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی۔ ہم بھیگتے ہوئے ہنستے ہوئے چلتے رہے۔ بارش نے شہر کو دھند میں لپیٹ دیا۔ ہوٹل واپس پہنچے تو کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کمرے میں ایک خاموش سی گرمی پھیل گئی۔ ہم نے تولیے لیے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں بدلے، مگر ایک دوسرے کی موجودگی شدت سے محسوس ہوتی رہی۔ شام کو لائٹس جلی، باہر بارش تیز ہو گئی۔ ہم نے موسیقی لگائی، کوئی پرانا سا گانا جو دل کو آہستہ آہستہ نرم کرتا ہے۔ سلمان صوفے پر بیٹھا، میں اس کے برابر۔ باتیں کم اور خاموشی زیادہ تھی، مگر اس خاموشی میں بے شمار جملے تیر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جو سوال نہیں بنتے، جواب بن جاتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بعض جواب انسان کو بدل دیتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ٹھہراؤ تھا، جیسے اجازت پہلے ہی مل چکی ہے۔ ہم نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس ایک لمس میں اتنی باتیں تھی کہ لفظ فالتو لگنے لگے۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر بارش کی آواز، اندر دو دلوں کی دھڑکن۔ ہم نے کوئی حد توڑ نہیں دی، مگر حدیں نرم ضرور ہو گئی، جیسے کاغذ پر کھینچی لکیر پانی میں دھندلا جائے۔ سونے سے پہلے سلمان نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا یہ سب سفر کے ساتھ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں بھی اسی سوال سے ڈر رہا تھا۔ مگر اس لمحے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بس اتنا کہا کہ کچھ راستے اگر دل میں بن جائے تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرایا، آنکھیں بند کی اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ میں دیر تک جاگتا رہا، چھت کو دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک گہرا سا خوف، کیونکہ میں جانتا تھا یہ رومانس صرف خوبصورت لمحوں کا نہیں بلکہ کسی فیصلے کا پیش خیمہ ہے، اور کل کا دن شاید ہمیں وہ سوال پوچھنے پر مجبور کر دے گا جس سے آج ہم دونوں بچ رہے ہیں۔ پچھلی رات کی خاموش دھڑکنیں اور بارش کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سوات کے پہاڑوں کے بیچ ہم نے اپنی خاموش قربت کو محسوس کیا۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ سلمان کھڑکی کے پاس کھڑا دریا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کل کی رات کی شدت کو دل میں سنبھال کر رکھے ہوئے ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آج پہاڑ کے بیچ کچھ اور وقت گزاریں۔ چھوٹے راستے، درختوں کے سائے اور ایک دوسرے کی موجودگی، ہر قدم پر دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور رک گیا۔ نظریں ملی اور اس خاموش نظر میں سب کچھ کہہ دیا جو الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم دونوں اسی قربت میں کھو گئے، نہ وقت کا پتہ، نہ ماحول کی کوئی فکر، بس ایک دوسرے کی سانس اور دل کی دھڑکن۔ شام کے وقت ہم دریا کے کنارے بیٹھے، پانی کی آواز اور نرم ہوا نے ہماری باتوں کو اور گہرا کر دیا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا کہ وہ اکثر ایسے لمحات کے بارے میں سوچتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ وقت گزارے تو احساس کرے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کچھ لوگ بس ایک لمحے میں ہی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ رات گہری ہو گئی، کمرے میں لائٹ مدم، موسیقی نرم، اور وہ میرے قریب بیٹھا، ایک دوسرے کی طرف جھکتے ہوئے۔ ہم نے پہلی بار دل کی باتیں دل سے دل تک کہی، کوئی جلدی نہیں، بس ایک دوسرے کے لیے وقف لمحے، نظریں میں، اور دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ رات کے آخر میں سلمان نے آہستہ سے کہا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے مگر نہیں جانتا کہ لفظ کیسے چنے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا کہ جس لمحے کا انتظار ہے وہ لمحہ خود آ جائے گا، اور اسی لمحے ہمیں احساس ہوا کہ یہ رشتہ، یہ قربت کوئی وقتی جنون نہیں بلکہ دل کی حقیقت ہے۔ اگلی صبح شاید ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس سفر کو کہاں لے جائیں، کیونکہ جو ہم نے محسوس کیا ہے وہ صرف لمحے کا نہیں بلکہ زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اور شاید اگلی قسط میں یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ہم اپنے دل کی سچائی کو قبول کریں گے یا پھر پہاڑوں کے اس خوبصورت شہر سے واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کہانی جاری ہے،
تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔